ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمنافقین. الصلاۃ والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين. أما بعد فقد قال الحكيم في القرآن المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا حتی یردا علی الحوض. بلند صلوات پڑھنا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حسینیت، مل کے بولو حسینیت. اپنے ایمان کا اعلان کرو حسینیت. عقیدوں کا اظہار کرو حسینیت. نیکیوں کا وعدہ کرو حسینیت. سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کرو. پوری طاقت سے جواب دو حسینیت. قرآن اور آل بیت سے محبت کا دم بھرے. پوری جرأت سے جواب دیں حسینیت. یزیدیت، یزیدیت، یزیدیت. بلندتر صلوات. میرے ساتھ قابل احترام بزرگوں، عزیز و دوستوں، قرآن مجید و فرقان حمید کی سورہ مبارکہ مجادلہ کی ایک آیہ مجیدہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میں اللہ دو قسم کے لوگوں کے درجے بلند کرتا ہوں. ایک اس کا درجہ جو صاحب ایمان ہوتا ہے، دوسرا اس کا درجہ جو صاحب علم ہوتا ہے. شیعہ حیدر قرار اگر غور کرو تو یہ لطف و کرم ہے میرے رب کا ہم شیعہ علی پر کہ میرے اللہ نے کل ایمان بھی ہمیں عطا کیا اور باب علم بھی ہمیں عطا کیا. پھر نبی رحمت نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک کا نام کتاب الہی ہے اور دوسرے کا نام میری عطرت اہل بیت ہے. پھر اعلان فرمایا ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا. ان دونوں سے اپنا رشتہ مضبوط رکھنا، ان دونوں سے اپنا تعلق مضبوط رکھنا، ان دونوں سے اپنا واسطہ پکا رکھنا. میں محمد وعدہ کرتا ہوں تم میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ گمراہ وہی ہوگا یا قرآن چھوڑ دے گا یا اہل بیت. مومنین یاد رکھنا، جس طرح قرآن سے تعلق واجب ہے
اسی طرح اہل بیت سے رشتہ بھی واجب ہے۔ پھر پیغمبر نے فرمایا ان سے اپنا رشتہ پکا رکھنا، حتیٰ یارد علی الحوض، یہاں تک کہ یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پر پہنچ جائیں۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ جب تم ان سے رشتہ نہیں توڑو گے، انہوں نے تو حوض کوثر پر آنا ہی آنا ہے، جو ان سے اپنا تعلق پکا رکھے گا یہ تنہا نہیں آئیں گے، یہ اسے بھی اپنے ساتھ حوض کوثر پر۔ یا علی یا علی۔ مومنین یاد رکھنا، قرآن کتاب الہی ہے، قرآن نور مبین ہے، قرآن کلام خدا ہے، اور یہ بھی میرے رب کا کرم ہے۔ میں کہا کرتا ہوں قرآن پڑھنا اور ہے، قرآن بچانا اور ہے، قرآن کی تلاوت اور ہے، قرآن نو کے سنا پہ چڑھ کے پڑھنا اور ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، حل میں مدکر ہے کوئی قرآن کی نصیحت آموز بات کو سننے والا، ہے کوئی قرآن کی آواز پہ لبیک کہنے والا؟ شور کوٹ کے سینما بردہ میں بیٹھنے والوں، میں اس کا جواب دیتا رہتا ہوں کہ حل میں مدکر کی صدا آئے، کوئی اور لبیک کہے یا نہ کہے، لیکن نو کے سنا کے قاری حسین ابن علی کا ماننے والا ہر دل میں ساختہ پکار کے کہے لبیک یا قرآن، اے قرآن ہم حاضر ہیں، اے قرآن ہم حاضر ہیں۔ یاد رکھنا، لوگوں نے قرآن پڑھا ہے، شیعوں تمہارے ہادیوں نے قرآن بچایا ہے۔ یہ بھی میرے رب کا کمال ہے کہ قرآن اللہ نے بنایا، بنانے والا اللہ، لانے والا جبرائیل، پہنچانے والا مصطفیٰ، پھیلانے والا مرتضیٰ اور بچانے والا حسین شہید کربلا۔ تھکے تو نہیں بیٹھے میری لوگ؟ یا علی یا علی۔ آج بھی دیکھ لیجئے کتنے مسلمان تھے، پرسوں درسوں جو قومی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوا، کتنے کلمہ گو موجود تھے، بڑے بڑے چیمپئن مسلمانوں کے تھے، بڑے بڑے ملکوں کے سربراہ تھے، لیکن مجھے کہتے ہوئے سعادت نصیب ہو رہی ہے اگر یہودیوں اور عیسائیوں کے بیچ میں بیٹھ کر کسی نے اسلام کا دفاع کیا ہے تو علی کے بیٹے نے کیا ہے، اہل بیت کے ماننے والے نے کیا ہے، حسین ابن علی کے محب نے کیا ہے، اور دنیا کفر کو للکار کے کہا ہے۔ یاد رکھنا، ہم جانوں پہ ظلم برداشت کر سکتے ہیں، قرآن کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ مومنین یاد رکھنا، یہ تیرے مکتب کا اثاثہ ہے۔ 1400 سال گزر گئے، میں پھر کہتا ہوں قرآن شبینوں میں بھی پڑھا جاتا ہے، قرآن کلخانیوں میں بھی پڑھا جاتا ہے، قرآن رمضان میں بھی پڑھا جاتا ہے۔ پھر سمجھا رہا ہوں، ٹھنڈے پانی پی کے پڑھنا اور ہے، نو کے سنا پہ چڑھ کے قرآن بچانا اور ہے۔ اور ہم تو ان ہادیوں کے ماننے والے ہیں، جیسے مجھ سے پہلے مولانا قبلہ بڑے خوبصورت انداز میں بیان کر رہے تھے۔ ہمارا علی کون ہے جس کو خالی ہزار ہزار باب علم نہیں ملا؟ یہ واحد میرا راہبر ہے، یہ واحد کائنات میں میرا رہنما ہے، یہ کائنات میں واحد میرا مولا اور امام ہے، جس کا کمال یہ ہے وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا تھا لوگوں قرآن کی الحمد سے لے کر والناس تک ایک ایک سورت کو دیکھ لو، ایک ایک آیت کو دیکھ لو، مکے میں اتری ہے یا مدینے میں؟ نہیں، میرا خیال ہے تھکے بیٹھے ہو بھائی۔ مکے میں اتری ہے یا مدینے میں؟ پہاڑوں میں اتری ہے یا میدان میں؟ گھر میں اتری ہے یا بازار میں؟ مسجد میں اتری ہے یا منبر پر؟ ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جو اتری ہو اور علی کو اس کے اترنے کا پتہ نہ ہو، علی کو اس کے سبب نزول کا پتہ نہ ہو، علی کو اس کے شان نزول کا پتہ نہ ہو۔ یاد رکھنا، علی وہ عظیم ہستی ہے، قرآن کی ایک ایک آیت اترتی گئی، علی وقت نزول بھی جانتا ہے، علی سبب نزول بھی جانتا ہے، علی شان نزول بھی جانتا ہے، علی مقام نزول بھی جانتا ہے۔ یا علی، میری گل سمجھ آتی ہے میرے دوستو بزرگو؟ اس لیے میرے رسول نے فرمایا تھا دنیا کے راہبر سب اپنی جگہ پہ عزت دار ہے، ہم کسی کی عزت پہ حملہ نہیں کرتے، نہ ہمیں کسی سے حسد ہے نہ کسی سے جلن ہے، اس لیے کہ حسد کے لیے سامنے والے کا بلند مقام چاہیے، اور اللہ کی بھری کائنات میں محمد کے بعد علی سے بڑا مقام کسی کو ملا ہی نہیں ہے، علی سے بڑا رتبہ کسی کو نصیب ہی نہیں ہوا ہے۔ اس لیے دنیا
کے مفکر لکھ گئے علم میں دیکھو تو علی جیسا عالم کوئی نہیں، مصلی سے پوچھو تو علی جیسا حافظ کوئی نہیں، ممبر سے پوچھو تو علی جیسا خطیب کوئی نہیں، خلافت سے پوچھو تو علی جیسا خلیفہ کوئی نہیں، زہرا سے پوچھو تو علی جیسا شوہر کوئی نہیں، ابو ذر و قمبر و سلیمان سے پوچھو تو علی جیسا مولا کوئی نہیں، کعبے سے پوچھو تو علی جیسا مولود کوئی نہیں، حسنین سے پوچھو تو علی جیسا بابا کوئی نہیں، عبادت سے پوچھو تو علی جیسا عابد کوئی نہیں، محمد سے پوچھو تو علی جیسا مددگار کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، علی علی نبیوں نے پکارا، علی علی سلمان کا آقا، علی علی نمبر کا والا، علی علی مقداد کا والا، علی علی ہم سب کا لیڈر، علی علی ہم سب کا رہبر، علی علی یا علی یا محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میری گل سمجھ آنی بھی میرے دوستوں بزرگوں، اور یاد رکھنا یہ قرآن وہ ہے جس کے لیے رسول نے کہا تھا علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، اور یہ وہی قرآن ہے۔ کیا کمال جملہ ہے میرے علی کا، مجھے دکھاؤ دنیا میں کوئی راہبر، کوئی ہے علی جیسا تو سامنے لے کر آؤ۔ محفل میں بیٹھے ہیں میرے علی اور کہے جا رہے ہیں او لوگوں کبھی میں علی اللہ سے باتیں کرتا ہو، کبھی اللہ مجھ علی سے باتیں کرتا ہے۔ حیران و ششدر ہو کر لوگوں نے پوچھا ابو طالب کا بیٹا یہ کیسے ممکن ہے آپ اللہ سے بات کریں، اللہ آپ سے بات کرے، اور کسی کے پاس ایسا راہبر ہے جو مسکرا کے کہنے لگا یہ خالی میرے لیے نہیں یہ تو تمہارے لیے بھی ممکن ہے۔ مولا وہ کیسے ممکن ہے؟ کا طریقہ علی بتاتا ہے، عمل کرنا تمہارا کام ہے۔ مولا وہ طریقہ کیا ہے؟ فرمایا سنو، جب علی کا دل چاہتا ہے علی اللہ سے بات کرے، علی نماز پڑھتا ہے، اور جب دل چاہتا ہے اللہ علی سے بات کرے، علی قرآن پڑھتا ہے۔ اور یاد رکھنا مومنین کرام، میں اس نازک لمحے پر یہ ضرور جملہ عرض کرنا چاہوں گا، شیان حیدر قرار جتنا یا علی مدد سے محبت کرتا ہے اتنا قرآن سے بھی محبت کرنا، اس لیے کہ علی اس کا نہیں ہو سکتا جس کا قرآن نہیں ہوگا، اور قرآن اس کا نہیں ہوگا جس کا علی نہیں ہوگا۔ علی اسی کا ہے جس کا قرآن ہے، قرآن اسی کا ہے جس کا علی امام ہے۔ علی کے دشمن کو قرآن کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے؟ یہ کبھی کبھی سادگی میں ہمارے ممبروں پہ لوگ ایسی عجب مثالیں دے جاتے ہیں، صاحب چھوڑے قرآن تو یزیدی بھی پڑھتے تھے، نماز تو یزیدی بھی پڑھتے تھے۔ نہ میرا بھائی ایسی بےہودہ مثال نہ دے، اس لیے کہ یزیدیوں کا پڑھا جانے والا قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے، اس لیے کہ قرآن فائدہ اسے دیتا ہے جس کے دل میں اللہ کی توحید بھی ہو، محمد کی رسالت بھی ہو، 14 کی ولایت بھی ہو۔ یا علی یا علی، میری گل سمجھ آتی ہے میرے دوستوں بزرگوں، ہم ان کے ماننے والے ہیں جنہوں نے یزیدیوں کے دربار میں کھڑے ہو کر کہا تھا کیا یہ تیرے حسین کا کلام ہے؟ جب کہا تھا نا کسی نے کہ کوئی مر گیا ہے، اس کا بیٹا تخت پر بیٹھ گیا ہے، وہ آپ سے بیعت چاہتا ہے، میرے حسین نے کیا کہا تھا؟ تمہیں پتہ نہیں ہے میں کون ہوں، میرا تعلق کیا ہے، میرا معیار کیا ہے، میرا وقار کیا ہے، میری عزت کیا ہے، میری شرافت کیا ہے، میری عظمت کیا ہے؟ میرے حسین نے کھڑے ہو کر کہا تھا، اور سنو انا اہل بیت النبوہ، میں نبی کی اہل بیت ہوں، معدن الرسالہ، میں رسالت کا خزانہ ہوں، مختلف الملائکہ، میں وہ ہوں جس کے گھر میں فرشتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، انا منزل الوحی، میں وہ ہوں جس کے گھر میں قرآن نازل ہوتا ہے، جس کے گھر میں آیتیں آتی ہے۔ چادر بھی زہرا کی تھی، گھر بھی زہرا کا تھا، زہرا کے گھر میں محمد بھی آیا، زہرا کے گھر میں علی بھی ہے، زہرا کے گھر میں حسنین بھی ہے، چادر زہرا کی ہے، آیت اتر کے کہہ رہی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بلند صلوات،
صلی علی محمد وآل محمد. گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے. الحمدللہ اللہ نے قرآن اللہ نے بنایا. بولنا میرے ساتھ بھائی, قرآن کس نے بنایا؟ سارے بولو, قرآن کس نے بنایا؟ اللہ نے. بنانے والا اللہ ہے, لانے والا جبرائیل ہے, پھیلانے والا مصطفیٰ ہے, پھیلانے والا مرتضیٰ ہے, اور بچانے کے لیے اللہ نے 12 امام پیدا کیے ہیں. ایک دور میں علی بچاتا رہا, علی کے بعد مجتبیٰ آیا, مجتبیٰ کے بعد حسین شہید کربلا آیا, حسین کے بعد زین العبا آئے, زین العبا کے بعد باقر العلوم آیا, باقر العلوم کے بعد جعفر صادق آیا, جعفر صادق کے بعد موسیٰ کاظم آیا, موسیٰ کاظم کے بعد علی رضا آئے, علی رضا کے بعد محمد تقی آئے, محمد تقی کے بعد علی نقی آئے, اور علی نقی کے بعد اللہ نے اس کو بھیجا جس کا نام حسن تھا, لقب عسکری تھا, جس امام کے 2 کمال ہیں. امام کی امامت کے سارے کمال ہوتے ہیں لیکن 2 نمایاں کمال ہیں. امام حسن عسکری جن کی کل عمر مبارک 28 سال ہے, جن کے والد کا نام علی نقی ہے, جن کی والدہ کا نام سلیل خاتون ہے. 10 ربیع الثانی تھی, 232 ہجری تھی جب خاندان رسالت و عصمت و طہارت و امامت و ولایت کے اندر اس عظیم امام نے آنکھ کھولی ہے. جس امام کا کارنامہ کیا ہے؟ لوگ قرآن میں مغالطے ڈالتے رہے, حسن عسکری قرآن کی حفاظت کرتا رہا. لوگ قرآن میں مغالطے ڈالتے رہے, زہرا کا بیٹا قرآن کی حفاظت کرتا رہا. اور روایات کہتی ہیں, مومنین یاد رکھنا, مشہور تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام, اور یہ وہی تفسیر ہے جو میرے امام نے مصلی پہ بیٹھ کے لکھی ہے. روایتیں کہتی ہیں مہدی کا بابا مصلی پہ بیٹھ کے قرآن کی تفسیر لکھتا تھا. لکھتے لکھتے آخری بندے تک توجہ رہے, لکھتے لکھتے امام تھک جاتے, آنکھ لگ جاتی. اللہ جبریل کو کہتا جلدی جا, جہاں پر میرے ولی نے قلم روکا ہے تفسیر کے باب کو مکمل کر کے چلا. میری گھر سمجھ آ رہی میرے دوستوں بزرگوں, یعنی امام حسن عسکری وہ ہیں جنہوں نے قرآن کی حفاظت کی ہے. اس زمانے کا ایک شخص تھا جس کا نام تاریخ نے اسحاق کندی لکھا ہے. میں کہوں گا لوگوں تمہیں کیا پتا ہے خاندان رسالت کی عظمت کیا ہے, آل محمد کا معیار کیا ہے, کیوں ملا رہے ہو ہر کس و نقص کے ساتھ. ہم کسی کی بھی توہین کے قائل نہیں ہیں, ہم کسی کو گالی دینے کے قائل نہیں ہیں, ہم کسی کو گالی دینے کے قائل نہیں ہیں, اس لیے کہ مذہب شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ میں گالی دینا فسق ہے, اور شیعہ فاسق نہیں ہوتا ہے, شیعہ فاسق نہیں ہوتا ہے. لیکن یہ خیال رہے گالی دینا اور ہے, حقیقت بتانا اور ہے, حقیقت سمجھانا اور ہے. اگر تو یہ کہے کہ ہم اپنی نسلوں کو حقیقت نہ بتائیں اور اپنے بچوں کو نہ سمجھائیں, قرآن اترا کس کے گھر میں ہے, قرآن لایا کون ہے, قرآن کے لیے سینہ کس کا چنا گیا ہے, قرآن معجزہ کس کے لیے بنا ہے, قرآن کو بچایا کس نے ہے, قرآن کو آج ہمارے ہاتھوں تک پوری حفاظت کے ساتھ پوری ذمہ داری کے ساتھ پہنچایا کس نے ہے, قرآن پامال کرنے والا کون تھا, قرآن بچانے والا کون تھا. اگر ملا تو کہے کہ ہم نہ بتائیں تو یہ تیری کام خیالی ہے, ہم ضرور بتائیں گے. یزید تھا جو منبر رسول پر بیٹھ کر قرآن کی توہین کر رہا تھا, میرا حسین تھا جو قرآن کو بچا رہا تھا, جو قرآن کی حفاظت کر رہا تھا. اور خالی ایک حسین نے نہیں, حسین سے لے کر حسن عسکری تک. تھک گئے ہو بھائی میری اللہ, تو جب تھک جاؤ تو مجھے بتا دینا, میں چھوڑ جاؤں گا. ہاں, امام حسین سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک ہر معصوم نے قرآن کو بچایا ہے, ہر معصوم نے قرآن کی حفاظت کی ہے. وگرنہ آپ دیکھ لیجئے آج دنیا کے ہاتھوں میں یہ قرآن کہاں سے چلا آیا ہے, اور کس قدر بدبخت ہے وہ ملا جو ان لوگوں پر تہمت لگاتا رہا, ساری زندگی تہمت لگاتا رہا. آج بھی ایک ملا ناہمجار نے کہا ہے جناب یہ شیعوں کے یہاں حافظ نہیں ہوتا ہے, یہ قرآن پڑھتے نہیں ہیں, ان کے سینوں میں قرآن ٹھہرتے نہیں ہے. ایک شیعہ حافظ دکھا دو, میں شیعہ ہو جاؤں گا. ایران کی سرزمین دیکھ تیری مرضی, پاکستان کی سرزمین دیکھ تیری مرضی, بلوچستان کی
سرزمین دیکھ تیری مرضی، عراق کی سرزمین دیکھ تیری مرضی۔ ہمیں خالی لفظ قرآن نہیں آتا ہے، ہمیں قرآن بھی آتا ہے، ہمیں تفسیر بھی آتی ہے، ہمیں ترجمہ بھی آتا ہے، ہمیں مفہوم بھی آتا ہے، ہمیں قرآن کی ایک ایک آیت کے مصداق کا بھی پتہ ہے، اس لیے کہ ہم تک قرآن پہنچانے والے وہ ہیں جنہیں دنیا میں سیکھنا نہیں پڑا ہے، اللہ نے علم دے کے بھیجا۔ تھکے بیٹھے ہو شاید میری عقل، اگر میری عقل اچھیاں لگ رہی ہیں تو مل کے بآواز بلند صلوات۔ متوجہ بیٹھے میری باتوں سے، اور ایک تسلسل کے ساتھ تاریخ ہے۔ آج تو آپ ایران چلے جائیں، چپے چپے پہ حفاظ قرآن، اور خالی حافظ نہیں ہے، لوگ حرف بیان کرتے ہیں وہ آیت پڑھ دیتے ہیں، لوگ موضوع بتاتے ہیں وہ آیت پڑھ دیتے ہیں۔ اور الحمدللہ خود آپ کے پاکستان کے اندر اور ہزاروں شیعہ نے حیدر کرار نے چیلنج کیا ہے اس ملا کو، ہم تجھے بتاتے ہیں قرآن کی آیت کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، ذرا اپنے دعوے کو بھی دیکھ لے، شیعہ حفاظ کو بھی دیکھ لے۔ اور میں کہتا ہوں یہ آج کی بات نہیں ہے، واقعہ کربلا سے اگر دیکھو آج تک ایسے ہزاروں شیعہ گزرے ہیں، لوگ اپنی زبان میں بات کرتے تھے، وہ قرآن کی زبان میں جواب دیتے تھے، جس میں سب سے پہلی مثال ام ایمن حضرت فضہ کنیز فاطمہ زہرا کی ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد کوئی گل میری سمجھ آندی بھی دوستو بزرگوں، واقعہ کربلا کے بعد شاید ہمارے ممبروں سے یہ کوتاہی ہوئی ہوگی کہ ہم وہ تعارف نہیں کرا سکے، لیکن حقیقت زندہ ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد بی بی فضہ ام ایمن حبش کی ملکہ 25 سال تک قرآن کی زبان میں بات کرتی رہی ہے، لوگ اپنی زبان میں بات کرتے تھے، بی بی کی کنیز قرآن کی آیتوں میں جواب دیتی تھی۔ یہ تو 1400 سال پہلے کی بات ہے، اسی صدی میں چلا ایران کے اندر وہ بچہ پیدا ہوا۔ کیوں یہ لوگ بھول جاتے ہیں، کیوں بغض اہل بیت میں اس قدر آگے ہیں؟ ہمارے پڑوسی اسلامی ملک میں ایران کا وہ بچہ، وہ سید زادہ، وہ اولاد زہرا گیا، جس کا نام تاریخ میں سید محمد حسین طباطبائی لکھا ہے، جو 5 سال کی عمر میں قرآن کا بھی حافظ تھا، نہج البلاغہ کا بھی حافظ تھا، صحیفہ سجادیہ کا بھی حافظ تھا، اصول اربع یعنی حدیث کی 4 کتابوں کا بھی حافظ تھا۔ کوئی علی کا خطبہ سنتا تو سنا دیتا، زین العابدین کی صحیفہ سنتا تو سنا دیتا، اصول اربع کی حدیث پوچھتا تو بتا دیتا، قرآن کی آیت سنتا۔ یا علی یا علی، میری گل سمجھ آتی ہے میرے دوستوں بزرگوں؟ میں ایک جملہ آپ کے ذہنوں کو مؤثر کرنے کے لیے کہنا چاہتا ہوں۔ عالم کم سنی میں اب تو وہ شہزادہ شد جوان ہو چکا ہے، اس وقت جب وہ چند سالوں کا تھا، کسی پڑوسی ملک کے کسی وزیر مذہبی امور کے وزیر نے اسے اپنے ملک میں دعوت دی ہے۔ علامہ ظہور خیر حسین خان نجفی صاحب سے یہ جملہ میں نے سنا، فرماتے ہیں دعوت دی ہے، سید زادہ بیٹھ گیا، وہ اپنی زبان میں بات کرتے، سید قرآن کی آیتوں میں جواب دیتا، قرآن کی آیتوں میں جواب دیتا۔ ایک سوال جس سے میں اب تک پہنچانا چاہتا ہوں اور سب کی توجہ چاہتا ہوں، آخر میں وہ وزیر مذہبی امور کہنے لگا، سید زادہ یہ جو چائے پی رہے ہو نا، اس کا ایک گھونٹ بچا دینا، تاکہ اس لیے کہ میں اسے تبرک کے طور پہ پینا چاہتا ہوں جو ان ہونٹوں سے مس ہو کر آ رہا ہے، جن سے اللہ کا نور قرآن نکلتا ہے، جس سے قرآن کی آیتیں نکلتی ہے۔ اور جب محفل ختم ہونے لگی، وہی وزیر مذہبی امور کہنے لگا، اے سیدزادہ مانگ، ہم تمہیں کچھ دینا چاہتے ہیں، کہ نہیں ہمیں تم سے کچھ لینا ہی نہیں ہے، ہمیں تم سے کچھ لینا ہی نہیں ہے۔ جب بار بار اصرار ہوا کہ مانگ، ہم تمہیں کچھ دینا چاہتے ہیں، اس آیت کو پڑھ کے سید نے ان کا منہ بند کر دیا کہ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں وہی چاہیے جو رسول تم سے مانگتا گیا۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ تھکے تو نہیں بیٹھے میری بات؟
آخری اب آپ تک بھی میری بات پہنچ رہی ہے. جس تک میرا پیغام پہنچ رہا ہے پوری طاقت کے ساتھ مل کر خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات صلی علی محمد وآلہ. متوجہ بیٹھے آپ میری باتوں پر. اور قرآن کو بچانے والوں میں ایک نام میرے مولا حسن عسکری کا آتا ہے, جن کا کمال کیا ہے, زندگی کی کل 28 بہاریں دیکھی ہیں لیکن قرآن کی حفاظت اس انداز میں کی ہے. اس میں زندانوں کی حالات اپنی جگہ پر, وہاں بنو عباس کے لٹیروں کی مشکلیں اپنی جگہ پر. ایک نام تاریخ نے لکھا ہے, بس یہی جملہ سنے اور پھر میں چند جملے ذکر مصیبت کی عرض کروں گا. جس تاریخ نے لکھا اسحاق کندی یا کندی نام کا ایک بہت بڑا اس زمانے کا عالم تھا جو قرآن مجید کے اندر شبہات پیدا کر رہا تھا, جو کہتا تھا کہ قرآن تو تناقضات کا مجموعہ ہے, کچھ آیتوں میں پیغام اور ہوتا ہے, آگے جا کے اس کے الٹ پیغام دیتا ہے. ہاں لوگ گمراہ ہونے لگے, لوگ راہ راست سے ہٹنے لگے, لوگ قرآن کے منکر ہونے لگے. میں کہا کرتا ہوں ان کو نہیں مانتے ہو, اگر یہ گھر نہ ہوتا تم تو منکر قرآن ہو گئے ہوتے, تم تو کب کے قرآن کے باغی ہو گئے ہوتے. یہ صدقہ ہے آل محمد کا جنہوں نے قرآن بھی بچایا ہے, قرآن کے پیغام کو بھی بچایا ہے, قرآن کے پیغام کو بھی بچایا ہے. جب امام نے اس کے ایک شاگرد کو بلایا اور کہا تو اپنے استاد کو, توجہ رہے لفظوں پر عزیز ہو, تو اپنے استاد کو سمجھاتا کیوں نہیں ہے, کیوں اس طرح کی بغاوت کر رہا ہے, کیوں اس طرح کی بےہودہ باتیں کر رہا ہے. اس کا شاگرد کہتا ہے, اسحاق کندی کا شاگرد کہتا ہے, مولا میں کیا کروں, وہ تو ہمارا استاد ہے, اپنے زمانے کا بہت بڑا عالم ہے. امام نے فرمایا پھر ایک سوال میں تجھے بتاتا ہوں, یہ سوال جا کر تو اپنے استاد سے کرنا, انشاءاللہ پھر وہ دن دور نہیں ہے جب وہی تیرا استاد اپنی غلطیوں پہ معافی مانگتا نظر آئے گا. روایتیں کہتی ہیں امام نے اس کے شاگرد کو کہا جا کر اپنے استاد سے کہنا, تو جو کہتا ہے قرآن تناقضات کا مجموعہ ہے, قرآن میں ایک بات میں ایک آیت میں اور پیغام ہے, اگلی آیت میں اس کے الٹ پیغام ہے, تجھے کیسے پتا چلا قرآن تو اللہ کا کلام ہے, اور تجھے کیسے سمجھ آئی کہ جو تو سمجھ رہا ہے وہی اللہ کی مراد ہو, تجھے کیسے پتا چلا ہے اس آیت میں اللہ کی مراد کیا ہے, اس آیت میں مراد کیا ہے, اس آیت میں مراد کیا ہے, اس آیت میں مراد کیا ہے. جب وہ شاگرد جاتا ہے اور کہتا ہے استاد آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, کہنے لگا ہاں پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. کہنے لگا استاد مجھے بتاؤ, آپ کہتے ہو قرآن تناقضات کا مجموعہ ہے, قرآن تو اللہ کا کلام ہے, اور تمہیں اللہ کے کلام کی مراد کی سمجھ کیسی آئی ہے. حیران و ششدر ہو جاتا ہے, کئی دیر تک چپ بیٹھا رہتا ہے, اور پھر اس کے لب کھلتے ہیں تو ایک جملہ کہتا ہے, پہلے مجھے بتا یہ سوال تمہیں بتانے والا کون ہے, یہ سوال تمہیں سمجھانے والا کون ہے. کہنے لگا نہیں استاد میں خود سے سوال کر رہا ہوں. وہ شخص اسحاق کندی کہنے لگا, اللہ کی اس زمین پر کوئی مائی کا لال ایسا پیدا ہی نہیں ہوا ہے جس کے ذہن میں یہ سوال ہو. ایک ہستی ہے جو یہ سوال کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے, اور وہ محمد کا بیٹا حسن عسکری ہے. وہ میرے مصطفیٰ کا لاڈلا حسن عسکری ہے. وہ شاگرد کہنے لگے ہاں مجھے میرے مولا نے سوال بتایا ہے. فوراً اٹھتا ہے, سارا مسودہ جو اس نے بنایا ہوتا ہے اٹھا کے کنویں کے اندر ڈال دیتا ہے, توبہ طائب ہو جاتا ہے. مومنین خیال کرنا یہ قرآن اللہ کا کلام ہے, اور اللہ نے ہمیں دونوں نعمتیں عطا کی ہیں, قرآن بھی دیا ہے, آل بیت بھی دیے ہیں. نہ قرآن چھوڑنا, بولو میرے ساتھ بھائی, نہ قرآن چھوڑنا نہ اہل بیت چھوڑنا, ہر مومن پہ لازم ہے. مومن کی صفات میں سے صفت ہے ہر روز کم از کم 10 آیات قرآن. اور میں آپ کی خدمت میں بھی عرض کرنا چاہوں گا, آج جتنے مسائل آپ دیکھ رہے ہیں, عقیدوں کے مسائل ہیں, باتوں کے مسائل ہیں, یہ من مرضی کے عقیدے کیوں بن رہے ہیں, یہ مرضی کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں, یہ ہر کوئی اپنی مرضی کا دین بنانے پہ کیوں تلا ہوا ہے, یہ شریعت کو کیوں بگاڑا جا رہا ہے. اس لیے بگاڑا جا رہا ہے ہم نے قرآن کو بھی مانا ہے, آل بیت کو بھی مانا ہے, لیکن نہ قرآن سے پوچھا
میرا خیال ہے تھک گئے ہو تو میں بات چھوڑ دیتا ہوں. نہ ہم نے قرآن سے پوچھا ہے کہ قرآن بتا عقیدہ توحید کیا ہے, عقیدہ رسالت کیا ہے, عقیدہ امامت کیا ہے, عقیدہ ولایت کیا ہے, عقیدہ معراج کیا ہے, عقیدہ شفاعت کیا ہے, عقیدہ برزخ کیا ہے, عقیدہ معاشر کیا ہے, مرنا ہے تو کیسے مرنا ہے, جینا ہے تو کیسے جینا ہے, آداب زندگی کیا ہے, اٹھنے کا سلیقہ کیا ہے, بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے, رزق کمانے کا انداز کیا ہے, بولنے کا طریقہ کیا ہے, دیکھنے کا سلیقہ کیا ہے, دینداری کیا ہے, شرافت کیا ہے, امانت کیا ہے, صداقت کیا ہے, سجدہ کیا ہے, بندگی کیا ہے, اطاعت کیا ہے, ولایت کیا ہے. معاف رکھنا میرے دوستو, نہ ہم نے قرآن سے پوچھا ہے نہ آل محمد سے پوچھا ہے, وگرنہ کمال یہ ہے قرآن لفظوں میں آیا ہے, آل بیت کردار میں آئے ہیں. جو قرآن کہتا رہا, جو قرآن کہتا رہا اسے آل محمد کر کے دکھاتے رہے. قرآن نے کہا نماز پڑھو, آل بیت نے نماز پڑھ کے دکھائی ہے. قرآن نے کہا روزہ رکھو, آل بیت نے روزہ رکھ کے دکھایا ہے. قرآن نے کہا حق دو, آل بیت نے حق دے کے بتایا ہے. قرآن نے کہا حسن معاشرت رکھو, آل بیت نے حسن معاشرت کا کردار بنا کے بتایا ہے. قرآن نے کہا حلال کماؤ, آل بیت نے حلال کما کے دکھایا ہے, حلال کھلا کے دکھایا ہے. اور تجھے اور مجھے سمجھایا ہے نہ قرآن ناطق چھوڑنا نہ قرآن صامت چھوڑنا, اس لیے کہ ناطق کے بغیر صامت سمجھ نہیں آئے گی, صامت کے بغیر ناطق سمجھ نہیں آئے گی. اور ایک عالم نے کمال جملہ کہا کہ علی مال قرآن والقرآن مع علی, کا معنی یہ ہے کہ قرآن سمجھ نہ آئے تو علی کے پاس چلے جانا, علی سمجھ نہ آئے تو قرآن کے پاس چلے. لہذا مومنین کرام اپنی زندگیوں کو پاکیزہ بنائیے, اہل بیت کے دروازے پہ آئیے تو پوری طاقت کے ساتھ آئیے, قرآن سے محبت کیجیے, وعدہ کر کے آج اٹھیں. قرآن میرے امام حسن عسکری نے بچایا, قرآن میرے مولا علی نقی نے بچایا, قرآن امام محمد تقی نے بچایا, قرآن امام علی رضا نے بچایا, قرآن موسیٰ کاظم نے بچایا, قرآن امام صادق نے بچایا, قرآن محمد باقر نے بچایا, قرآن زین العبا نے بچایا, قرآن نوک سنا کے قاری حسین ابن علی نے بچایا, قرآن حسن مجتبیٰ نے بچایا, قرآن علی حیدر کرار نے پھیلایا. میں پھر دنیا کو متوجہ کرتا ہوں کیوں اس علی سے بغاوت کر رہا ہے. ادھر قرآن اترا ہے, ادھر رسول کا ایک صحابی آیتوں کو لے کے چلا ہے. کیا یہ کتابیں بھری ہوئی نہیں ہیں؟ اہل تشیع کی کتابیں اٹھا تیری مرضی, اہل تسنن کی اٹھا تیری مرضی. کیا یہ کتابیں نہیں لکھ رہی؟ فوراً جبریل اترے اور کہنے لگے یا رسول اللہ, رب کہہ رہا ہے یا خود جا یا اسے بھیج جو تیرے جیسا ہو. وہ تجھ اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی, اللہم صلی علی محمد وآل محمد, جس کا ترجمہ میں یوں کرتا ہوں, یعنی اللہ کہہ رہا ہے میرا محمد یا خود جا یا نفس محمد کو بھیج. میں پوری چیلنج سے کہتا ہوں, ہر صحابی ہماری آثر آنکھوں پر, ہر کسی کی ہم عزت کرتے ہیں, لیکن یاد رکھنا صحابی پیغمبر ہونا اور ہے, نفس محمد ہونا اور ہے. صحابی بہت سارے ہوں گے لیکن اللہ کی زمین پر اگر کوئی نفس محمد بنا ہے تو میرا علی حیدر کرار بنا. لہذا مومنین کرام یا علی یا علی, اور یہ خود نہیں, جائیے کتابوں میں ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں تاکہ بات مکمل طور پہ واضح ہو جائے. ایک کتاب لکھی ہے ایران کے علماء نے, علی در نظر خلفاء, یعنی خلفاء کی نظر میں علی کا کیا مقام تھا, یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر میں, حضرت عمر کی نظر میں, حضرت عثمان کی نظر میں علی کا کیا مقام رہا ہے. اس کتاب
کے اندر ایک جملہ لکھا، رسول اللہ کے بعد جب پہلی خلافت کا زمانہ آیا، ابھی سال نہ گزرا تھا کہ ایک عربی، ایک عرب کا بدو آ گیا اور کہنے لگا رسول اللہ سے ملاقات چاہتا ہو۔ جواب دینے والوں نے جواب دیا، رسول تو دنیا سے چلے گئے، رسول کی تو رحلت ہو گئی۔ تو کہنے لگا جب میں پچھلے سال آیا تھا رسول نے مجھے کہا تھا اگلی بار آنا، پتہ نہیں رسول کا مقصد کیا تھا۔ رسول اللہ نے کہا تھا اگلی بار آنا، میں تجھے کھجوریں دوں گا، میں تجھے ایک گٹو کھجوریں دوں گا، میں تمہیں ڈھیر ساری کھجوریں دوں گا۔ اب رسول تو چلے گئے، مجھے لے جاؤ رسول کے دربار میں، جانشین محمد کے پاس، تاکہ میں ان سے کھجوروں کا مطالبہ کر سکوں۔ پہلی توجہ رہے، پہلی خلافت کا زمانہ ہے، حضرت ابوبکر منبر رسول پہ بیٹھے ہیں، یہ عربی آ گیا، کہنے لگا حضور آپ جانشین پیغمبر ہیں، آپ خلیفہ پیغمبر ہیں۔ حضرت کہنے لگے ہاں میں جانشین پیغمبر ہوں، میں خلیفہ پیغمبر ہوں۔ تو کہنے لگا جب میں پچھلی بار آیا تھا رسول نے مجھے کھجوریں دی تھی اور فرمایا تھا اگلے سال پھر آنا، پھر میں تمہیں کھجوریں دوں گا۔ کہا پھر بتا رسول نے کیا کہا؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر بتا رسول نے کیا کہا؟ کہا رسول نے کہا تھا اگلی بار آنا، میں پھر تمہیں کھجوریں دوں گا۔ ادھر حضرت ابوبکر نے کیا کیا؟ وہ دو غلاموں کو دوڑایا، ایک کو کھجوریں لینے بھیجا، ایک کو علی کو بلانے بھیجا۔ علی بھی آ گئے، اور تھکنا نہیں بھائی، اور تھکنا نہیں، تھوڑا ذہن بلند کرنا۔ علی بھی آ گئے، کھجوریں بھی آ گئی۔ حضرت ابوبکر کہنے لگے یا علی یہ کھجوریں اس عربی کو دیجئے۔ عربی کہنے لگا حضور ٹھہرے، کھجوریں بعد میں لوں گا، پہلے میری خلش کو حل کیجئے۔ کہا کیا خلش ہے؟ کہا جانشین پیغمبر آپ ہیں، کھجوریں ان سے دلوا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر کہنے لگے کیا تو نے خود نہیں کہا کہ رسول نے کہا تھا میں دوں گا، میں جانشین پیغمبر ہوں، علی نفس پیغمبر ہے۔ علی تو یاد رکھنا مومنین کے نام، اللہ نے تمہیں نفس پیغمبر کا محب بنایا ہے، اللہ نے تمہیں نفس مصطفیٰ کا محب بنایا ہے۔ اس لیے تیری خدمت میں عرض کر کے زحمتیں تمام کرنا چاہتا ہوں، اپنی زندگیوں کو پاکیزہ بناؤ، آل محمد کے نقش قدم پہ چلو، اور شیعان حیدر قرار ایسے بن جاؤ کہ تمہیں گلیوں بازاروں میں جا کر کسی کو بتانا نہ پڑے کہ میں شیعہ علی ہوں، کسی کو بتانا نہ پڑے کہ میں حسین کا عزادار ہوں، بلکہ تمہارا کردار ایسا ہو کہ لوگ تمہیں دیکھیں تو پہچان لے یہ صادق آ رہا ہے، یہ امین آ رہا ہے، یہ دیانتدار آ رہا ہے، یہ حلال کمانے والا آ رہا ہے، یہ حلال کھانے والا آ رہا ہے، یہ نمازی آ رہا ہے۔ ہو نہ ہو یہ علی کا شیعہ آ رہا ہے، ہو نہ ہو یہ حسین کا عزادار آ رہا ہے۔ گھبراتے نہیں گئے بھائی، اپنی زندگیوں کو پاکیزہ بنا۔ آج 8 ربیع الاول کی شب ہے، اس کی یتیمی کی شب ہے جس کو اللہ نے ہمارا امام بنایا۔